بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ بندہ مکان تعمیر کرے، اس میں جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکا کیا جائے۔ کیوں؟ اگر بنیاد ہی کمزور رہ جائے تو کیا مکان پختہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ مکان کی پختگی کے لیے بنیاد کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ کسی جگہ پہ بھی کمزوری رہ گئی بنیادیں ڈالتے ہوئے تو یقیناً وہ کمزوری مکان کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو یوں سمجھیں کہ اسلام ایک مکان ہے، اس کی ہم نے تعمیر کر دی، پھر چیک کرنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں بنیادی طور پہ کہ جن کو پختہ کیا جائے تو میرا اسلام کا جو مکان ہے وہ اچھے طریقے سے تعمیر ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں بنیادی طور پہ اسلام کے بارے میں بتائی۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے بنیاد عقیدہ، میرا عقیدہ یہ پختہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہی عبادتوں کے لائق ہے، اللہ ہی تمام سجدوں کے لائق ہے، اللہ ہی تمام تسبیح و تحلیل کے لائق ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک بندے کی بخشش نہیں۔ مجھے یہ عقیدہ پکا کر لینا چاہیے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی تمام عبادتوں کے لائق۔ اس کے ساتھ ہی عقیدہ رسالت پر پختگی بہت ضروری ہے۔ پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر فوراً اس بات کا اقرار کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید و رسالت کا پختہ ہونا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری چیز نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم کرنا۔ اس کے بارے میں آپ بار بار سن بھی چکے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز قائم کرنا، پڑھنا اور چیز ہے، پڑھتے تو ہیں ہم، جب نماز بندہ قائم کر لیتا ہے نا، پھر بندے کا نماز چھوڑنے کو جی نہیں کرتا۔ پھر جو بندے کا دل ہے وہ نماز کی طرف لگا رہتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا نا کہ یار نماز کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پڑھ لو تو دوسری کے لیے دل مچلے تو سمجھ لینا میری نماز قبول ہو رہی۔ نماز کو قائم کرنا یہ اسلام کی دوسری بنیاد۔ تیسری بنیاد، اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے، صاحب استطاعت ہوں، زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہے تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے۔ چوتھی بنیاد، اگر اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، روزے آ گئے ہیں تو روزے مجھ پہ فرض ہیں، تو
ان کا رکھنا یہ اسلام کی چوتھی بنیاد ہے۔ پانچویں بنیاد، اگر اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، مال دیا ہے اور حرمین طیبین کی طرف جانے کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر مجھے حج بیت اللہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی پانچویں بنیاد ہے۔ سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر حج فرض تھا، یعنی سارے اسباب ہونے کے باوجود اس نے حج ہی نہیں پڑھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مر جائے، وہ عیسائی ہو کے مر جائے، یا مجوسی ہو کے مر جائے، اتنی بڑی سزا ہے۔ تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں، کلمہ توحید و رسالت، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ ادا کرنا، یہ اسلام کی پانچ کیا ہے؟ بنیادیں ہیں۔ اگر بنیادی طور پہ ہم پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے مبارک ہو، میرا اسلام بھی پختہ ہے، میرا عقیدہ بھی پختہ ہے۔ اگر بنیادی طور پہ ہم کمزور ہیں، کلمہ توحید، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، لا الہ پڑھ لیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم لا الہ زبان سے پڑھتے ہیں، اپنے دلوں پہ نہیں اتارتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے دلوں میں نہیں اتارتے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کا نشہ دل میں نہیں اتارتے۔ تو اگر میں کمزور ہوں کسی جگہ پہ، عقیدہ توحید میرا کمزور ہے، عقیدہ رسالت خدا نخواستہ کمزور ہے، میں نماز کے معاملہ میں سستی کرتا ہوں، زکوٰۃ دینے کے معاملہ میں جب زکوٰۃ کی تاریخ آتی ہے بینک سے اپنا بیلنس نکال لیتا ہوں، بینک خالی کروا لیتا ہوں تاکہ میرے اوپر جو ہے نصاب کی شرح وہ نہ آئے، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں پڑھتا فرض ہونے کے باوجود، تو پھر مجھے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ پھر مجھے غور کرنا چاہیے کہ ابھی تک میری جو اسلام کی بنیاد ہے وہی پختہ نہیں ہے، تو اسلام کا مکان کیسے تعمیر ہو؟ اس لیے ہم نے اسلام کی جو پانچ بنیادیں ان کو پختہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک میری اور آپ کی اسلام کی جو بنیادیں ان کو پختہ کر دے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔